اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین لا یرجون، وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں امید نہیں، اور یہ بھی معنی کیے جا سکتے ہیں جنہیں یقین نہیں۔ کس بات پر یقین نہیں یا کس چیز کی امید نہیں؟ لقاءنا، ہم سے ملنے کی امید نہیں، ہم سے ملنے پر انہیں یقین نہیں، ہمارا سامنا ہوگا اس بات پر انہیں یقین نہیں، بھروسہ نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے انکار یا اس پر یقین نہ کرنا، یہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی کا انکار، میدان حشر کا انکار، سوال و جواب کا انکار، خدا کے فیصلے کا انکار، تو یہ اخروی زندگی کا پورا انکار اس میں آ جاتا ہے۔ تو گویا جن کو اس بات پر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جنہیں اس بات پر یقین نہیں کہ میدان حشر میں تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہاں پر خدا کی عدالت لگے گی اور پھر خدا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر وہاں پر جنت اور دوزخ کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو کہاں جانا ہے، کس کو دوزخ میں جانا ہے اور کس کو جنت میں جانا ہے۔ ان تمام باتوں پر جنہیں یقین نہیں، اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ یعنی یہ بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی موت دینے والا، وہی دوبارہ اٹھانے والا، وہی میدان حشر میں سب کو اکٹھا کرنے والا، پھر وہی حق اور باطل اور ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والا، پھر جنت اور دوزخ طے کرنے والا وہ ہے۔ تو یہ لوگ اس پر یقین تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہنے کے لیے فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آخر ہم ہی میں سے ایک انسان کیوں کہہ رہا ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح خریدتا ہے، ہماری طرح بیچتا ہے، ہماری طرح اس کو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، ہماری طرح وہ بھی بیمار ہوتا ہے، ہماری طرح جنگوں میں وہ بھی زخمی ہوتا ہے، ہماری طرح مسائل کا سامنا اس کو بھی کرنا پڑتا ہے، تو آخر وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی بات، آسمان سے تعلق رکھنے والی، خدا سے تعلق رکھنے والی بات، مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھنے والی بات اللہ تعالیٰ کو اگر کہلوانا تھی تو بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلانے کے آسمان سے آپ فرشتے بھیج دیتے، جبریل علیہ السلام آ جاتے، میکائیل علیہ السلام آ جاتے، اسرائیل علیہ السلام آ جاتے، سینکڑوں فرشتے ہیں، ان میں سے اللہ میاں کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، وہ آ کر ہم سے یہ بات کہتے تو ہماری سمجھ میں آتی۔ اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لیں، اتنی بڑی بات مان لیں، یہ ہماری عقل جو ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ گھمنڈ کہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان، ہمارے ہی خاندان کا، ہمارے ہی قبیلے کا، ہمارے ہی علاقے کا ایک آدمی ہم سے اتنی بڑی بات کہے، تو انکار کی ایک وجہ یہ غرور، گھمنڈ کہ صاحب اگر کہنا تھا، اللہ میاں کو یہ بات کہلوانا ہی تھی تو فرشتوں کو بھیجتے، فرشتے ڈائریکٹ آ کر ہم سے کہتے او نرا ربنا، یا پھر سب سے آسان تو یہ تھا ہم سب مان لیتے۔ کب مان لیتے؟ او نرا ربنا، کہ اللہ میاں خدا کر ہم سے کہتے۔ او نرا ربنا کا مطلب یا یہ کہ ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیتے، تو رب کو دیکھنے کے لیے یا تو ان کو آسمان پہ جانا پڑتا یا رب کو زمین پہ آنا پڑتا، سب کو آسمان پہ جانا تو مشکل تھا، اللہ میاں کے نیچے آنا بہرحال آسان تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنانے کے، بجائے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کے، اللہ میاں خود چلے آتے، آ کر براہ راست ڈائریکٹ ہم سے یہ بات کہتے کہ بھائی میں تمہارا خدا ہوں، تو ہم مان لیتے، کیونکہ اللہ میاں کا جو حلیہ ہوتا ہے، اللہ میاں کی جو شکل ہوتی ہے، اللہ میاں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، وہ سب ہم سے الگ ہوتی ہیں، تو ہمیں یقین آ جاتا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ میاں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ میاں اگر یہ کر لیتے تب بھی بہت آسان معاملہ تھا، لیکن اللہ میاں نے بھی کیا کیا؟ ایک ہم ہی میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیا اور اس کو نبی بنا دیا، اور پھر اس سے اللہ میاں نے یہ کہا اب جاؤ تم تبلیغ کرو، اب جاؤ دین کی دعوت دو، اب جا کر میرا تعارف کراؤ۔ تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ایک سے ایک بڑا بہادر موجود، بڑے سے بڑا پیسے والا موجود، بڑے سے بڑا رئیس موجود، اگر بنانا ہی تھا خود نہیں آ سکتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، فرشتے کو نہیں بھیج سکتے تھے، تو کم سے کم ہمارے جو بڑے سردار تھے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے، بڑے بہادر، بڑے جانباز تھے، بڑے دولت مند تھے،
بڑے بڑے قبیلوں کے وہ سردار تھے، ان میں سے کسی کو منتخب کر لیتے، تب بھی بات چل جاتی کہ بھئی ایک بڑا ہم سے کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لی جائے۔ ایک چھوٹا جو جس کے جب پیدا ہوا تو یتیم تھا، کچھ سالوں کے بعد ماں بھی اس کی اٹھ گئی، اور چچا نے اور دادا نے جس کو پالا، اور پوری دنیا اس کی دشمن، اس کی مخالف، اس کی بات ہم کیسے مان لیں؟ جس کے پاس کھانے کو نہیں، جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں، جس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں، وہ ہم سے آ کر اتنی بڑی بات کہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کو آنا چاہیے تھا یا فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ سب باتیں استکبروا فی انفسہم، اس بات کی علامت اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ بڑے گھمنڈی ہیں، ان کو تکبر ہے، ان کو جو چیز مار رہی ہے، حق سے جو محروم کر رہی ہے، وہ ان کا گھمنڈ، ان کا تکبر اور ان کا غرور کہ ہم کیسے اس آدمی کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، کیسے ہم اس کی بات مان لیں جس کی ہمارے اس سماج میں کوئی مالی حیثیت نہیں، جس کی کوئی پوزیشن نہیں، جس کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، جس کے گھر میں بیٹھنے کی ٹھیک سے جگہ نہیں، جس کو ایک نہیں دو پتھر پیٹ پہ باندھنا پڑتے ہیں، جس کے ہاں کئی دن چولہا نہیں جلتا، چراغ نہیں جلتا، اور جس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سب ایسے ہیں کہ نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ ٹوپی ڈھنگ کی، اور نہ چادر ڈھنگ کی، اور وہ سب فقر و فاقے میں مبتلا اور غربت اور افلاس کا شکار ہیں، تو ان کی بات ہم کیسے مان لیں؟ استکبروا فی انفسہم۔ تو یہ غرور اور گھمنڈ گویا ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اور یہ شیطانی صفت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور فرشتوں کی دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، یعنی اس کے اندر فرشتوں والی صفات بھی پائی جاتی ہیں کہ عبادت پر اگر آئے گا تو فرشتوں سے اونچا چلا جائے گا، اور شیطانیت پر جب آئے گا تو شیطان بھی شرما جائے گا، تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے شیطانی صفت ان کے اندر کچھ بڑھ جاتی ہے تو حق سے ان کو محروم کر دیتی ہے، اور یہ اپنے ارد گرد ماحول میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سے اچھے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو استکبروا فی انفسہم، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس غرور کا اور گھمنڈ کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کرنے پر تیار نہیں۔ سوچیے کتنے گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وَعَدَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اسی گھمنڈ کے نتیجے میں انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یعنی نافرمانی کا، بغاوت کا، سرکشی کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں کہ فرشتے آتے، فرمایا یوم یرون الملائکہ، بہت فرشتوں کی خواہش ہے دیکھنے کی، بڑی تمنا، بڑی آرزو ہے کہ فرشتے آئیں، ان کو یہ دیکھیں، ان سے یہ بات چیت کریں۔ ایسا ہوگا، یہ موقع بھی ان کو دیا جائے گا، فرشتے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، فرشتے ان سے بات کریں گے، لیکن صورت کیا ہوگی؟ صورت یہ ہوگی کہ ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں فرشتے آتے تو بڑی خوشخبری لے کر آتے، یہاں کیا ہے، جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو لا بشرى یومئذ للمجرمین، تو جرم کرنے والوں کے لیے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے اور خدا کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس وقت خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی خواہش تو بہت تھی کہ فرشتوں کو دیکھیں، لیکن جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے گی، ساری خوشی جو ہے کافور ہو جائے گی، اور چہرے پر وہ تاثر غم کا، صدمے کا، رنج کا، الم کا طاری ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خود ہی گھبرا جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے، کیونکہ فرشتے کب آئیں گے؟ فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کے لیے آئیں گے۔ تو کہا کہ جب دیکھیں گے فرشتوں کو، اور اس وقت ان کی جو شکلیں ہوں گی فرشتوں کی کتنی خوفناک ہوں گی، اور جب وہ بات کریں گے تو وہ لہجہ کتنا خوفناک ہوگا، اور جس طرح وہ پھر ان کو کھینچ کر لے جائیں گے وہ انداز ان کا کیسا ہوگا۔ تو جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تو ساری خوشی ان کی غائب ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے حجرًا محجورا، یعنی ہمیں پناہ مل جائے، پناہ مل جائے۔ کس سے پناہ مل جائے؟ یعنی ان فرشتوں سے کوئی ہم کو پناہ دے دے۔ اور ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ وہ نہیں کہیں گے، ہجرن محجورہ کے معنی ایک آتے ہیں پناہ، بہت ہی محفوظ جگہ، محفوظ ٹھکانہ مل جائے۔ تو ایک تو یہ کہیں گے وہ خود کون؟ وہی کفار کہ کاش کہ ہمیں کوئی ایسی محفوظ جگہ مل جائے جہاں ہم چھپ جائیں،
جہاں یہ فرشتے نہ پہنچ سکیں، جہاں ہم ان کی گرفت اور ان کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ یہ کہنے والے فرشتے نہیں ہوں، وہ انسان نہیں ہوں گے بلکہ فرشتے ہوں گے، یعنی فرشتے کہیں گے اس موقع پر۔ یہ تو فرشتوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ چاہیں گے کہ صاحب ہم کو جنت میں لے جائیں، ہمیں یہ کر دیں، ہمیں وہ کر دیں، لیکن فرشتے اس موقع پر ان کو دیکھ کر کہیں گے حجرم محجورہ۔ حجرم محجورہ کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں کہ یہ چیز قطعی طور پر تمہارے لیے حرام ہے، یعنی وہ جنت کی طلب کریں گے فرشتوں کو دیکھ کر، اور فرشتے کہیں گے کہ اب جنت تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر ایمان لے آتے تو جنت ملتی، ایمان نہیں لائے اور وہ موت کے بعد اب ایمان اگر لاؤ گے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، یہ تو خیر ہوا فرشتے کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا۔ اب جب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی انہوں نے دنیا میں جو کام کیے اور بظاہر وہ کام بڑے اچھے کیے، یعنی غیر مسلموں نے اچھے کام کیے جن کو سماج میں اچھا سمجھا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا، بیماروں کو جو ہے دوا دلوائی، اور جو بیواؤں ہیں بیواؤں کی کفالت کی، یتیموں کا خرچہ دیا، اور یہ بنوایا وہ بنوایا، بہت اچھے اچھے کام کیے۔ لیکن جب ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جن کو یہ بڑا اچھا سمجھ رہے تھے تو کیا کریں گے ان کاموں کو؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو ہم بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے۔ جس طرح دھول ہوتی ہے بے حیثیت، یعنی مٹی بھی ایک قیمت رکھتی ہے لیکن دھول کی کوئی قیمت نہیں، تو اسی طرح ان کے اعمال کو جو دنیا میں بڑے اچھے سمجھے جاتے تھے، بڑی لمبی لمبی سبیلیں لگاتے تھے، دیسی گھی کی کچوریاں بانٹتے تھے، امرتی کھلاتے تھے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ وہ بانٹا کرتے تھے غریبوں کو، لمبے لمبے دسترخوان لگاتے تھے، کڑھاؤ چڑھتا تھا، دیگیں چڑھتی تھی، بریانی بانٹی جاتی تھی، لیکن سب کس کے لیے؟ جب ایمان نہیں تو کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ 1000 کا نوٹ آپ رکھیے، جب چل ہی نہیں رہا تو بیکار وہ۔ یہی دیکھ لیے دنیا میں کہ 1000 کا نوٹ ہے، نوٹ کہنے کو نوٹ ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا، 500 کا نوٹ چل نہیں سکتا، کاغذ کا ایک پرزہ۔ ویسے ہی ان کے اعمال جعلی ثابت ہوں گے، وہ آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ اعمال کا سکہ ان کا کھوٹا ثابت ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں بڑا چرچا رہا، بڑا تذکرہ رہا، لوگ ان کو اچھا سمجھتے تھے، ان کا اچھا تذکرہ کرتے تھے، بڑی ان کی شہرت تھی، لوگ ان سے جڑتے تھے ان کی نیکیاں دیکھ کر، ان کی اچھائیاں اور ان کی خوبیاں دیکھ کر، لیکن چونکہ ایمان ان کے ساتھ نہیں لگا ہوا تھا، اللہ کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ بکھری ہوئی دھول کی طرح ان کے اعمال ہو جائیں گے، سب کچھ غارت ہو جائے گا، لاکھوں کروڑوں جو انہوں نے خرچ کیے تھے وہ سب رائے گاہ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اصحاب الجنہ، اب رہا معاملہ کس کا؟ ان لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا تو یہ حال ہوگا کہ جب فرشتے آئیں گے تو یہ کہیں گے بھائی بچاؤ، ان فرشتوں سے بچاؤ 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 کریں گے۔ کون بچانے والا؟ اچھا اللہ بچا سکتا تھا، اسی نے بھیجیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے، تو جب ان کے اعمال سامنے لائے جائیں گے تو ان کو جعلی قرار دے کر رد کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو گروپ ہے ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یومئذ، اس وقت جب کافروں کا یہ حال ہوگا، اس وقت اہل ایمان خیر مستقرہ، سب سے عمدہ قیام گاہ میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے جو فیصلہ کیا جائے گا کہ بہت اچھا ان کا ٹھکانہ، بہت اچھا ان کا مکان، بہت اچھی ان کی قیام گاہ، بہت اچھی ان کی آرام گاہ۔ اس کے بعد غور کرنے کی بات کیا ہے؟ احسن مقیلا، اتنا کافی تھا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا، یعنی وہاں ساری نعمتیں ہوں گی، عیش و آرام کے سارے مواقع وہاں پر ان کو ملیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر خواہش ان کی وہاں پر پوری کی جائے گی، اور خواہش کا اظہار ان کو زبان سے نہیں کرنا ہوگا، دل میں خیال آئے گا وہ چیز ان کو مل جائے گی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، مقیل کہتے ہیں یہ دوپہر کے قیلولے کا وقت، دوپہر میں جو آدمی آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو قیلولہ بولتے ہیں، اور اس وقت کو مقیل بولتے ہیں۔ اب کیوں یہ لایا گیا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں خیر و مستقر کہتے ہیں جو وہ قیام گاہ جو ہمیشہ رہے، اور یہ مقیل تھوڑا سا جو وقت ہے دوپہر کا وہ بھی ان کا کیا ہوگا؟ بڑا اچھا ہوگا۔ کیوں دوپہر کا وقت خاص طور پر یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا؟ سوچئے
جب میدان حشر میں سب اکٹھا ہوں گے تو سورج کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اتنا نیچے آ جائے گا کہ اپنے پسینوں میں لوگ ڈوبنے لگیں گے۔ تو یہ دوپہر کا وقت عین دوپہر کا ہوگا، سورج کے شباب کا ہوگا، سخت گرمی کا ہوگا، پسینے میں ڈوبنے کا ہوگا۔ اس موقع پر بھی وہ لوگ احسن مقیلا، وہ وقت بھی ان کا بڑا اچھا گزرے گا، وہ جگہ بھی اس وقت بھی ان کو وہ جگہ ملے گی جو بہترین جگہ ہوگی۔ مراد یہ کہ نہ سورج کی گرمی ہوگی، نہ دھوپ کی تپش ہوگی، نہ پسینہ نکلے گا، ڈوبنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ان کے جسم سے ایک قطرہ بھی پسینہ نہیں نکلے گا، کیونکہ احسن مقیلا، وہ دوپہر کی گرمی کا وہ وقت وہ بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا بنا دے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان کے لیے سورج ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہو سکتی ہے تو سورج کیوں نہیں ٹھنڈا ہو سکتا؟ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، پھر کیا ہوگا؟ وہ دن جب آسمان پھٹے گا بالغمام، اور اس آسمان جب پھٹے گا تو اندر سے ایک بادل نمودار ہوگا۔ یعنی یہ پورا منظر سامنے لایا جا رہا ہے کہ میدان حشر میں کیسے اللہ تعالیٰ کی تجلی کیسے ہوگی، فرشتوں کا نزول کیسے ہوگا۔ تو بتایا کہ آسمان پھٹے گا، آسمان سے ایک بادل نمودار ہوگا سائبان کی طرح، چھتری کی طرح، اور وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس بادل پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اس پر فرشتے سوار ہوں گے، چاروں طرف سے اس بادل کو گھیرے ہوئے ہوں گے تنزیلا، اور سارے کے سارے، کیونکہ جب تجلی خدا کی تجلی ہو رہی ہے تو پھر فرشتے وہاں کیا کام کریں گے؟ سارے کے سارے فرشتے ایک ساتھ اس بادل کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ تو جی فرشتوں کی پوری فوج ہوگی، جتنی بھی تعداد فرشتوں کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی اس بادل کے ساتھ جو ایک صاحبان کی طرح آسمان سے زمین پر اترے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا، اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے، اور سارے کے سارے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ وہ میدان حشر کا منظر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس موقع پر حکومت پوری کی پوری، ساری کی ساری کس کی ہوگی؟ للرحمن، رحمان کہا، للہ نہیں کہا، یا اللہ تعالیٰ کی جو اور صفات ہیں وہ نہیں کہیں، یہ اسماء جو ہیں للرحمن، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوگا کہ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اور اللہ ہی کا رحم ہوگا جو کوئی جنت میں جا پائے گا۔ جیسے کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا، سب خدا کے فضل اور خدا کے رحم سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے لیے جو صفت منتخب کی وہ رحمان، تو جو رحمان ہوگا تو وہ کیوں نہ رحم کرے گا؟ تو اسی رحمان کی رحمت ہی کے سہارے سب جی رہے ہیں، اور اسی کے سہارے سب جنت کی امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ کرے گا۔ جب وہ اپنے کو رحم کرنے والا کہہ رہا ہے تو کیوں نہ رحم کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کیونکہ اگر اس موقع پر وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الملک یومئذ الحق، یعنی اس وقت یعنی حکومت کے تعلق سے لفظ یہ بھی لایا جا سکتا تھا کہ اس موقع پر حکومت اس کی ہوگی جو سب سے بڑا عادل، کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انصاف کرنے والا۔ حکومت کا تعلق انصاف سے، لیکن اگر وہاں انصاف ہونے لگا اس طرح تو ہمارا آپ کا بھی برا حشر ہو جائے گا۔ اگر وہاں حساب ہونے لگا، ایک ایک چیز کو پوچھا جانے لگا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جاننا چاہیے، جانتا وہ سب ہے، تو اب حساب اگر انصاف کے ساتھ بھی ہونے لگے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت انصاف پر حاوی ہو جائے گی۔ انصاف تو کہا کہ نہیں بھائی اس کے تو بہرحال اس کے کچھ گناہ بھی ہیں، ڈالیے اس کو جہنم میں، لیکن رحمت کہے کہ نہیں، ڈال تو کہاں، پہنچا تو کہاں، جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بجائے منصف کے، بجائے عادل کے، رحمان کی جو صفت یہاں پر استعمال کی، وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی یہ صفت رحمان جو ہے، صفت رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر حاوی ہو جائے گی، اس پر غالب ہو جائے گی، اور یہ رحمت ہم سب کا انشاءاللہ بیڑا پار کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اس کے بعد وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، سخت اتنا ہوگا کہ ظالم یعنی وہ کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا،
اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اپنا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا لیا ہوتا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ایک خاص موقع پر وہ نازل ہوئی اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن کریم میں جو بھی آیت ہے وہ رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اگرچہ وہ نازل ہوئی ایک خاص موقع پر، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ہدایت اور پیغام ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ویلتا، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص تھا ابی ابن معیط، ابی معیط نام تھا، ابی ابن ابی معیط، بڑا سردار تھا، بہت دولت مند تھا، بڑا سخی تھا۔ اس کا یہ معمول تھا جب بھی کہیں سفر سے آتا تو مکے میں ایک بڑی دعوت کرتا تھا اور سب کو اس میں بلاتا تھا۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ وہ سفر کر کے آیا، اس نے دعوت کا انتظام کیا اور سب کو بلایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ آپ نے اس سے یہ کہا کہ میں اس وقت تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا، اور ایمان وہ لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، سب کچھ جو ایمان کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس نے کر لی۔ اس کے بعد دعوت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ نے کھانا فرمایا، تناول فرمایا، اور دعوت جب ختم ہو گئی تو اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس کے پاس آیا، بہت دوست تھا، جگری دوست، ہر وقت ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی معاملہ ایسا تھا کہ میں نے سب کو بلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آ رہے تھے، انہوں نے یہ شرط لگائی، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک آدمی رہ جائے باقی سب کھائیں، تو میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی یہ بات مان لی۔ اس نے کہا تم نے دل رکھنے کے لیے مانی یا دل سے مانی، جو بھی ہو، لیکن اگر تمہیں میں عزیز ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تو اس دوستی کے واسطہ کہ تم ابھی چلو اور چل کر ایک گستاخی کرو آپ کی شان میں، اور گستاخی یہ کرو کہ جا کر رخ انور پر تھوکو۔ وہ اتنا دوست تھا کہ اس نے یہ بات مان لی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کئی چیزیں دیکھیے سوچنے کی ہیں۔ وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جا کر رخ انور پر یہ اپنی گندگی پھینک دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضور کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں، اس کے باوجود اتنا یہ کام آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس وقت۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم دھس سکتے تھے، جیسے آپ کی تلاش میں دو آدمی نکلے، ان کے اونٹ کے پاؤں دھسے کہ نہیں دھسے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز میں امتحان لیتا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک پیغام اس میں ہوتا ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ کیا کرتے ہیں، ارے اللہ میاں کو کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، مودی ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ ہم صبح شام روتے رہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے اللہ میاں نے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا کہ اللہ میاں آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی کے کام میں کر رہا ہوں، 24 گھنٹے اسی میں مصروف ہوں، میں نے گھر چھوڑا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہر طرح کی قربانی دی، آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ اس کو تھوڑا سا روک دیتے؟ ہمارا عمل دیکھیے کہ دن میں کتنا عمل کرتے ہوں گے، ارے 24 گھنٹے میں تمہیں کہ 1 گھنٹہ بھی ہمارا دین کی خاطر نہیں گزرتا ہوگا، تب ہمارا یہ حال کہ صبح شام اللہ میاں کی شکایت اللہ ہی میاں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کی قربانیاں دیکھیے، آپ کی اسراء میں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائیں وہ تکلیفیں دیکھیے، جتنی آپ نے جان توڑ جو کوشش کی کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے کو ہلکان کر لیں گے امت کے غم میں، ایمان کے یعنی لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے، اس کے لیے آپ اتنا اپنے کو تھکا رہے ہیں کہ آپ اپنے کو ہلکان کیے دے رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات روکی نہیں، وہ عمل ہونے دیا۔ تو اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دین کے راستے میں بہرحال امتحان رہتا ہے اور آدمی کو بہت کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اپنا کام کرنا ہے، باقی سب اس کا صلہ صبر کا شکر کا وہ مل کر رہے گا۔
خیر یہ کام ہوا، بعد میں خیر اس کو سزا ہوئی، اور غزوہ بدر میں یہ دونوں مارے گئے، قتل کیے گئے۔ یہ تو ان کو دنیا میں عذاب ہو گیا، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو دے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ برا دوست، دیکھیے اس نے کیا کیا، کہاں وہ شخص مومن ہو گیا تھا، جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا تھا، لیکن دوست نے اس کو بہکایا اور اتنا بڑا اس سے گناہ اور اتنی بڑی بدتمیزی اس سے کروائی کہ اس کے بعد تو جنت میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ تو جنت سے نکال کر دوزخ میں پہنچانے والا کون؟ دوست۔ لہذا دوست کا انتخاب کرنے میں بہت سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوست اگر آپ کو غلط مل گیا، وہ آپ کو شراب کی عادت ڈال دے گا، وہ جوئے کی عادت ڈال دے گا، وہ اور دوسرے چکروں میں آپ کو مبتلا کروا دے گا۔ تو دوست کا انتخاب اگر آدمی کرے تو بہت سوچ سمجھ کر کرے، اور جہاں یہ دیکھے کہ اب اس دوست کے غلط اثرات پڑ رہے ہیں تو وہیں پر وہ دوستی چھوڑ دے۔ یہ گویا اس میں ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد فرمایا لقد اضلنی، وہی کہے گا کافر کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اضلنی یعنی ذکر، مجھ کو اس نے بھٹکا دیا، قرآن سے دور کر دیا، جبکہ قرآن میرے پاس آ چکا تھا، ایمان میرے پاس آ چکا تھا، ایمان کا نور میرے دل میں جگمگا چکا تھا، لیکن اس نے پھر اس دل میں کیا کیا؟ اندھیرا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کے تو معاملہ ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ بے سہارا چھوڑتا ہے، جب اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہیں پر وہ داؤں دیتا ہے۔ وقال الرسول، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پر نقل کی جا رہی ہے کہ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ میری اس قوم نے، قوم کا مراد مکے کے کفار وغیرہ سب اس میں آ گئے، کیونکہ وہ آپ کی قوم کے تھے، آپ ہی کے خاندان، آپ ہی کے قبیلے، آپ کی برادری کے تھے۔ قرآن کو چھوڑ دیا یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اور ہم مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اس میں آتے ہیں، اور اشارہ ان مسلمانوں کی طرف ہے، بلکہ ہم میں سے ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن کا انکار کرنے والے اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے، یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ چلا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنا دیا ہے، من المجرمین، ان لوگوں میں سے جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ وہ جو خدا کا انکار کرے گا وہ نبی کا دشمن ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، نوح علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، شعیب علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، زکریا علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، یونس علیہ السلام کے بھی دشمن رہے، تو آپ کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا جو رب ہے، پروردگار ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہی ہدایت دے گا، دوسرا دے نہیں سکتا، وہی مدد کرے گا، دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض اور جو مکے کے کفار کرتے تھے وہ یہ کہ وقال الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم آپ پر ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ کا کلام ہے۔ جب آپ کو جتنا معلوم ہو جاتا ہے اتنا کہیں سے آپ سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اتنا آپ سنا دیتے ہیں۔ اگر اللہ میاں کا کلام ہوتا تو اللہ میاں ہر چیز پر قادر ہے، تو ایک ایک آیت، دو آیت، تین آیتیں ایک ایک سورہ کیوں نازل ہوتی؟ پورا کا پورا آ جاتا دنیا میں۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے سناتے ہیں، جتنا یاد ہو پاتا ہے اتنا آپ سنا دیتے ہیں، اور آپ جو یہودی علماء ہیں ان سے پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کذالک، ہاں ہم نے اسی طرح کیا کہ ایک ساتھ نہیں اتارا۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک، مقصد یہ تھا اکٹھا نہ اتارنے کا، ٹکڑوں میں اس کو نازل کرنے کا، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح ٹکڑوں میں نازل کر کے، تھوڑا تھوڑا نازل کر کے آپ کے دل میں اطمینان پیدا کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ اگر ایک بار بھائی آسمان و زمین کا رشتہ
یا اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ربط اور یہ تعلق پیغام کا، اگر ایک بار قرآن کریم نازل ہوتا تو بس اتنی ہی دیر تو یہ تعلق باقی رہتا، پھر تو یہ ختم ہو جاتا۔ پھر جب کوئی موقع پیش آتا، کوئی معاملہ الجھتا، کوئی سوال پیدا ہوتا تو آپ جواب کہاں سے دیتے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ آپ کو یہ اطمینان رہے کہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، کوئی بات الجھے گی، کوئی سوال کیا جائے گا تو قرآن کریم پھر نازل ہو کر اس کا جواب دے دے گا۔ تو یہ کیفیت دل کی، یہ دل کا یہ اطمینان، دل کو یہ اس طاقت کا ملنا، یہ اسی وقت ممکن تھا کہ یہ سلسلہ یعنی کہ 23 سال یہ تعلق بنا رہتا اور 23 سال تک اس کی گنجائش رہتی کہ ہر سوال کے جواب قرآن کریم سے ملتا رہے، اور آپ کو یہ اطمینان رہے کہ اگر ابھی کوئی بات ہوگی تو اللہ میاں اس کا جواب دے دیں گے۔ تو یہ آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور دل کو اطمینان دلانے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا گیا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم کو اس قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھوانا تھا۔ اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو پھر آپ آہستہ آہستہ نہ پڑھ پاتے، بلکہ ایک ساتھ چونکہ پڑھنا ہوتا لہذا آپ بہت تیزی کے ساتھ اس کو پڑھتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اب یہ بھی اسی کے جواب ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، کہ یہ مکے کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں یا کریں گے، کوئی بات کہیں گے انوکھی نرالی، تو جئناک بالحق، ہم اس کا صحیح جواب دے دیں گے۔ کیوں؟ ابھی قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام کی آسمان سے آمد کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، تو ادھر سے کوئی سوال کیا گیا، ادھر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور اس کا جواب مل گیا، تو یہ بھی ایک مقصد تھا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ان کے سوال کا بڑی وضاحت کے ساتھ جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا، اولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے، شر مکانا، جن کی جگہ بدترین ہوگی، واضل سبیلا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔